بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا۔ فضا مسجد دی گونجے لطف ہونا چاہیے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اور چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جان، نسبت تیری قرآن سے ہے، نعت کے قرآن تو، نسبت تیری قرآن سے ہے، نعت کے قرآن تو، دلیل کیے چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنا، چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا، سجدے میں آقا گئے اور اوپر چڑھنا آپ کا، سجدے میں آقا گئے اور اوپر چڑھنا آپ کا، اور
مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے، مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے، اور حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی گل ہے، حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لے والے معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جتھے اللہ دے نیک بندیاں دا ذکر ہوئے، اللہ دے صالح برگزیدہ بندیاں دا ذکر ہوئے، بعض علماء نے فرمایا کہ حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اتھے اللہ دی رحمت نازل ہوندی، اور ایک حدیث ہے الجامع الصغیر دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، حدیث دی سند ضعیف نہیں بلکہ امام عزیزی رحمت اللہ علیہ السراج المنیر شرح جامع صغیر دے اندر یہ روایت نقل فرما کے فرماندے نے یہ حدیث کی سند حسن لغیر ہی، حسن لغیر ہی ہے، ضعیف نہیں ہے۔ حدیث کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الانبیاء عبادت، نبیاں دا ذکر کرنا عبادت، نبیاں دا ذکر کرنا عبادت ہے، وذکر الصالحین، اور اللہ دے نیک بندیاں دا ذکر کفارتن، ایک گناہاں دی معافی دا سبب بن جاتا ہے۔ تے اج اسی صرف نیک دا ذکر نہیں لگے کرن بلکہ اس کرانے دا ذکر کرن لگے ہاں جنہاں دے صدقے اللہ نیکی عطا کردا ہے۔ اشتہارات تساں دوستاں نے پڑھ لے ہون گے، موضوعات دی ترتیب تساں نے ملاحظہ کر لی ہوئے گی۔ آج انشاءاللہ حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے دو صاحبزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجونا دا ذکر اپنے وقت اندر اسی مختصر طریقے نے انشاءاللہ کرانی۔ اہل بیت نبوت انہاں دی شان، انہاں دا مقام قرآن نے بیان کیتا ہے، تے جدا ذکر قرآن وچ آ جے وہ مٹ نہیں سکتا، جدا ذکر قرآن وچ آ جائے پھر وہ ذکر مٹایا نہیں جا سکتا۔ قرآن آج بھی پڑھیا جا رہا ہے، قرآن 100 سال بعد بھی پڑھیا جائے گا، قیامت تو بعد بھی قرآن حافظ قرآن نو آکھیا جائے گا قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، منزلہ طے کرتا جا۔ حدیث قرآن یہی قیامت والے دن بھی پڑھیا جائے گا، یہی قرآن پڑھیا جائے گا، تے ادوں بھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى دی آیت دے وچ موجود ہوئے گی نا۔
جڑا ذکر قرآن کر دے وے وہ ذکر مٹتا نہیں، تے جڑا ذکر مصطفیٰ کرن وہ ذکر بھی نہیں مٹتا. پھر وہ ذکر جڑا خدا بھی کرے، قرآن بھی کرے، سرکار بھی کرن، صدیق اکبر بھی کرن، فاروق اعظم بھی کرن، عثمان غنی بھی کرن، مولا مرتضی بھی کرن، اور آج تک اہل سنت و جماعت جدی پشتی کرتے رہن، وہ ذکر کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا. کائنات مٹ جائے گی، حسین دا ذکر جاری ہو ساری کائنات مٹ جائے گی. حسین پاک دا ذکر نہیں مٹا ہے. ایک خطیبانہ ڈائلاگ نہیں، جس کا جی چاہے دلائل مانگے، جس کا جی چاہے دلائل مانگے. کبھی وہ بات نہیں کی جو کچی ہو. سال تو ہونے والا ہے، جو میں نے کیسٹیں سن لے، جو بیان کیا ہے، جو بات حوالہ نہیں دے سکا آج مانگے، ہر بات کا حوالہ ملے. ذکر قرآن میں انشاءاللہ اس کی تشریح اگلے جمعے کریں گے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا سونیا انہاں کولوں کلمے دا صلہ نہیں منگنا، انہاں کولوں تبلیغ دا صلہ نہیں منگنا، صرف ایک گل دی ڈیمانڈ کرنی ہے. یا اللہ کیڑی؟ الفاظ اللہ دے دسیا رب. ڈیمانڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. سونیا کی پیش کریے، کیویں صلہ دئیے؟ فرمایا کچھ نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى. بس ایکو گل دی ڈیمانڈ کرنا، میرے قریبیاں نال پیار کرے. اینوں ہور سادہ کر لئیے، ایک گل دی ڈیمانڈ کرنا. سونے کی فرمایا جڑے میرے نے تسی انہاں دے ہو جاؤ، جڑے میرے نے تسی انہاں دے ہو جاؤ. اچھا ایک گل سوچ کے دسو، یہ وچ فائدہ کدا ہے؟ کوئی نہیں بات سمجھے. فائدہ کدا ہے؟ ساڈا. تے پھر رحمت آقا ہوئے نا جڑے ہر لمحہ اپنی امت دا فائدہ سوچ دے، میرے امتیاں نو فائدہ ہو جائے. ایک حدیث میں پیش کر کے اگے چلنے ہیں. مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے، علماء کرام تشریف فرما نے، بڑی معروف روایت ہے. راوی کون ہے؟ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماندے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ میں گیا، کوئی حاجت سی، مینوں کوئی کام سی، کوئی عرض و معروض کرنی سی. میں آقا دی بارگاہ وچ گیا، جا کے عرض کیتا مازاق دے کاجل والے بدوہا دے چہرے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرا آقا میں میرے آقا نے نگاہ کرم فرمائی، مسئلہ حل ہو گیا، میری حاجت پوری ہو گئی. میں جس ویلے واپس نکلن لگا وا ایویں میرا آقا دی گودی ول دھیان گیا ہے. آقا نے کملی کسے شے دے اوتے دتی ہوئی ہے. میرے دل وچ خیال آیا میں ایویں تے نہ جاواں، پوچھ لواں اے کملی والیا کیڑی شے تہاڈی بکل دے اندر نظر آوندی ہے بھئی؟ حضور کیڑی شے اوتے کملی دا پلو دیتا ہویا جے. فرماندے نے میں واپس آیا، عرض کیتا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی گودی وچ کیڑی شے، جڑی شے تساں چھپائی ہو کیڑی ہے؟ فرماندے نے میرے آقا نے کرم کیتا ہے، ایتھوں بھی مینوں موڑیا نہیں. یہ نہیں آکھیا اسامہ کیوں پوچھنا ہے بیا، کیوں پوچھنا ہے بیا؟ اے وہ بار گئے جتے کوئی بھی سائل خالی واپس نہیں جانا. انہوں نے سوال کیتا ہے، میرے آقا نے کرم کیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی پوچھنا چاہنا ہے؟ حضور بکل وچ کی ہے، تہاڈی گودی وچ کی ہے؟ لگدا ہے تساں کوئی شے اٹھائی ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، نگاہ فرمائی، آپ نے اپنے دستے نال ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ دے نال جس ویلے کملی دا پلو اٹھایا ہے، اسامہ بن زید صحابی فرماندے نے میں دیکھیا سرکار دے سچے امام حسن تشریف فرما نے، میرے آقا دے کھبے امام حسین تشریف فرما نے. اللہ یا رسول سجے مولا حسن نے، کھبے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فرماندے نے میں پوچھیا سونیا بڑا پیار کر دیو انہاں نال، ہر ویلے چکی رکھ دیو؟ فرمایا ہاں میں پیار کرنا وا. ویکھو میرے آقا دی دوجی رحمت، قربا وچ بھی منگی تے فائدہ ساڈا. تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھے بھی دعا کیتی ہے، دعا واسطے کملی وچوں ہاتھ باہر کٹے.
اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مصطفیٰ نے فرماندے نے میرے آقا دعا کی دی ہے اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ دعا کی دی ہے یا اللہ میں نہ تمہاں نال پیار کرنا وا تو بھی انہاں نال پیار فرما تے جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے گا یا اللہ تو انہاں نال بھی پیار فرما اچھی بولو اس دعا وچ بھی سرکار نے سانو خالی نہیں رکھیا سرکار نے ساڈے واسطے بھی دعا مانگی تے پھر میں رحمت کیویں نہ مننا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی او پوشیدہ رحمت جڑی اظہار ہوئی ہے رب العالمین نے فرمایا اے کملی والیا تیری شان اے وے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا سونیا تو رحمت للعالمین سرکار نے رحمت فرمائی الا المودۃ فی القربى او دے وچ بھی فائدہ ساڈا ہے پھر رحمت ہے فرمائی فرمایا یا اللہ میں انہاں نال پیار کرنا وا تم انہاں نال پیار فرما واحب من یحبہما جڑا میرے حسن تے حسین نال پیار کردا ہوے یا اللہ تو انہاں نال بھی پیار فرما میں بڑا ذہن دوڑا رہا کو گل ایتھے ملے لیکن اعلی حضرت تو اگے میرا ذہن نہیں جاندا پیا امام اہل سنت مولانا امام شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس واسطے ترجمہ کیتا ہے سونیا مقدی مکا دئیے تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے این گونج پوے جرا تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے این تو ہے سب گرانا تو ہے این نور این تو ہے این نور تیرا سب گرانا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا قرآن بھی عظمت بیان کرے تے سرکار بھی عظمت بیان کرے تے اسی تے بھائی وہ کرنے ہیں جو اللہ نے آکھے اسی تے وہ کرنے ہیں جو سرکار نے آکھے سبحان اللہ جدوں بھی اسلام دیاں حداں نو نقصان پہنچایا گیا ہے نا تے مقابلہ کیتا گیا ہے
یزید دی حکومت آئی، امام علی مقام نے مقابلہ کیتا اور مقابلے دا حق ادا کر چھڑیا۔ ایویں نہیں تاریخ والے آکھیا حسین نواب کربلا ہے، اے کربلا دا نواب ہے۔ انشاءاللہ یہ باتاں تفصیلی ہوں گی، انشاءاللہ اگلا جمعہ 10 محرم نو ہی یہ تفصیلی باتاں ہوں گی انشاءاللہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے اپنے قافلے نو تیار کیتا ہے، مدینہ منورہ تو مکہ شریف پہلے ہی تشریف فرمانے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام انہوں نے مشورہ دیتا جی حضور آپ نے جانا نہیں، کوفے نہیں جانا، پاویں کھاتا آ رہے نے، پتہ ہے کوفی لا یوفی نے، آپ نے فرمایا میں جانا چاہنا۔ آپ سارے صحابہ کرام مشورہ دین دینے پہ حضور تسی تے ساڑے کو رہو، اسی جڑی بھی خدمت واسطے آکھو گے اسی تیار ہاں، لیکن تساں کوفے نہیں جانا، پہلے اپنا نمائندہ بھیج لو۔ میرے آقا حسین نے فرمایا نمائندہ کس دے نا رکا نکلے گا جدے نا قرآن اندازی کیتی جائے گی، جدا نا آوے گا انہوں بھیجیا جائے گا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نا قرآن اندازی کیتی گئی، نہ انہاں دا نکلے آؤ، قرآن انہاں دے نہ نکلے آؤ۔ آپ نے تیاری کر لئی، میرے آقا حسین تیاری کروا رہے نے اور رخصت فرما رہے نے۔ جس ویلے مسلمان بھائیو حضرت امام حسین ارادہ زار کیتا ہے، اے مکے والے ہو، مدینے والے ہو، کائنات والے ہو، میں اپنی مرضی نال نہیں جاندا پیا، میرے نانے دی مرضی شامل ہے، میرے خدا دی مرضی شامل ہے، چونکہ پہلے انہاں دس دیتا ہے میرا حسین شہید ہوئے گا، میرا حسین شہید ہوئے گا۔ آج تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر، اسے واسطے جانا چاہنے ہو۔ مسلم بن عقیل گئے نے، جس ویلے میدان کوفے دے درو دیوار نظر آئے نے، آپ دے دوویں شہزادے حضرت محمد بھی نال نے، حضرت ابراہیم بھی نال نے۔ جس ویلے آپ اوتھے کوفے پہنچے نے، اوتھے لوکاں نے استقبال کیتا ہے، والہانہ استقبال کیتا گیا ہے، ویلکم کیتا گیا ہے، خوش آمدید آکھیا گیا ہے، مرحبا آکھیا گیا ہے، جی آیاں نو کوئی گلے بچیاں نو لا رہا ہے، کوئی پیراں نو بوسے دے رہا ہے، کوئی ہتھاں نو چومدا ہے پیا، کوئی پیشانی چومدا ہے پیا۔ او چمنستان محمدی دیاں ننیاں کلیاں نال پیار کیتا جا رہا ہے اور لوکاں دیاں اکھاں دے اندر انجواں دیاں ناراں جاری ہو گئیاں۔ پوچھیا امام مسلم نے میرے ہاتھ بیعت کر دے ہو پے، نالے روندے ہو پے۔ لوگ عرض کر دینے شہزادیا اسی جننے جوگے ہیں تیری خدمت بھی کران گے، تیری عزت بھی کران گے، اساں یزید نو خلیفہ نہیں جے منیا، اسی حسین پاک نو منیا پے، اج اسی تواڈے نال وفا دا وعدہ کرنے آ پے، جان دا آخری خون دا قطرہ بھی نکل جائے لیکن داغ نہیں لان دیاں گے، کوئی پریشانی نہیں آن دیاں گے۔ کوفے والے سارے مسرت دا اظہار کر دینے پے، خوشی دے نال آنسو آ رہے نے۔ اج چمنستان مصطفیٰ دے 3 پھول ساڈے گھر آئے ہوئے نے، ساڈی مسجد آئے ہوئے نے، ساڈیاں گلیاں بازاراں وچ انہاں نے قدم ٹکائے ہوئے نے۔ جامعہ مسجد کوفے دی اوتھے امام مسلم جلوہ فرمانے اور یہ بیعتاں ہو رہیاں نے۔ 40,000 کوفی پہلے دن میرے امام دے ہاتھ بیعت کردا ہے پیا، رات دا سناٹا چھایا۔ میرے آقا امام مسلم بن عقیل نے ایک رکا لکھیا، قاصد نو ٹوریا، فرمایا جا جا کے حسین نو کہہ دیو آقا حالات ٹھیک نے، تسی کوفہ تشریف لے آؤ، لوکاں نے یزید نو خلیفہ نہیں منیا، تسی آ جاؤ، لوگ تہاڈا انتظار کر دینے پہ۔ جڑے یزید دے طرفدار مخبر جڑے جاسوس وہ سارے دے سارے اوتھے چیک کر دے سن پے کہ نظام بدل رہا ہے، اور اس ویلے کوفے دا گورنر محب اہل بیت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، جڑے محب مصطفیٰ بھی سن، محب اہل بیت بھی سن۔ جاسوساں نے جا کے یزید دے کناں وچ خبر پائی کہ حالات تیرے خلاف ہو رہے ہیں، اگر حسین اتھے آ گئے پھر حالات تیرے کنٹرول تو باہر ہو جانے۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد نو رکا بھیجیا کہ توں کوفے دا گورنر ہے، نعمان بن بشیر نو معزول کر دے اور خود اتھے جا کے گورنری سنبھال اور حالات نو کنٹرول کر۔
لوگ امام حسین دے انتظار وچ اس رستے وچ بیٹھے ہوئے نے جنہوں حجازی راہ آندے کہ راہ ہوے جڑا مدینے جا رہا ہے، حجاز دا رستہ، حجازی راہ، لوگ بیٹھے نے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہانی بن عروہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے گھر کے عام فرمانے، ایک بزرگ نے محب آل بیت نے جناب ہانی رحمت اللہ علیہ انہاں دے گھر جلوہ فرمانے، حضرت امام مسلم بھی ہوتے نے، حضرت محمد ابراہیم دوویں شہزادے بھی ہوتے نے، بڑیاں خدمتاں کیتیاں جا رہی نے، پیار کیتا جا رہا ہے، بچیاں نوں نلایا جا رہا ہے، انہاں دے کپڑے بدلے جا رہے نے، انہاں نوں کھانا ہتھاں دے نال خود کھلایا جا رہا ہے۔ ایک دی عمر 6 سال ہے، ایک دی عمر 8 سال ہے، بڑے بیٹے دا نام محمد ہے، چھوٹے دا نام ابراہیم ہے، بڑا پیار کردے نے پہ لوگ، لیکن او رستے دے اندر جتھے حجازی راہ ہے اوتھے لوگ بیٹھے نے۔ اج حسین دا انتظار کیتا جا رہا ہے، سید الشہداء نو خط مل گیا ہے اور رکا مل گیا ہے، قاصد پہنچیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تیاری کر لوں، اگلے جمعے عرض کراں گا تیاری کی دی گئی ہے۔ جدوں امام حسین تک رکا گیا ہے انہاں بھی تیاری کر لی ہے۔ ادھر حالات بدلنے شروع ہو گئے، رات دا سناٹا چھایا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد بڑے مکارانہ عیارانہ طریقے نال اپنے اسے حجازی رستے تو آیا، لوکاں سمجھیا حسین پاک تشریف لے آئے نے، لوکی پلیکھے وچ رہ گئے، لوکاں نوں دھوکا ہو گیا۔ حضرت ہانی بھی انہاں لوگاں دے اندر شامل نے جنہاں دے گھر امام مسلم نے، اور وہ بھی اسے رات دے اندر کھڑے نے، امام علی مقام دا انتظار پہ کردے نے۔ وہ جدوں انہیں برقع پہنے آئے انہیں پردہ اتے کیتا ہویا ہے، جدوں اسے رستے چ آیا ہے لوکاں سمجھیا حسین آ گئے نے، اوتھے نعرے لگن لگ پے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، اے مرحبا اے حسین ابن علی مرحبا، اے مصطفیٰ دے نواسے حسین مرحبا، اسی خوش آمدید آنے آؤ۔ لیکن وہ متکبرانہ طریقے نال عیارانہ مکارانہ طریقے نال وہ کوفے داخل ہو گیا ہے۔ حضرت ہانی اگے ودے نے، انہوں نے آکھیا جے حسین ہوندے انہاں ساڈے تو پردہ تے نہیں سی نہ کرنا، اسی انہاں دی عظمت دے نعرے لا رہے ہاں، اے کوئی گل وچ راز لگدا ہے۔ اگے ودے اودے پردے نو کھچیا تے ویکھیا عبید اللہ بن زیاد ہے۔ آپ نے فرمایا اوے کوفے والےو امتحان آ گئے جے، امتحان آ گیا جے، صبر کرو گے اللہ تواڈے نال ہوے گا، حسین دا ساتھ دیو گے اللہ تواڈا ساتھ دے گا۔ عبید اللہ بن زیاد دے نال نہ لگیا جے، اے بڑا دگا باز ہے، بڑا دھوکھا باز ہے، بڑا مکار ہے یار، کس طریقے نال آیا ہے۔ ہن او مسجد جتھے بیعتاں کیتیاں گئیاں نے، اج اسے مسجد دے اندر عبید اللہ بن زیاد آیا ہے، منبر تے کھڑا ہو گیا ہے۔ او منبر جتھے مسلم بن عقیل کھڑے ہوئے سن، اے بھی مکار لعنتی اوتے کھڑا ہویا ہے، کہن لگا اوے کوفے والےو سن لو، جڑا مینوں نہیں جاندا جڑے جان دے ہو تے جان دے ہو، جڑا نہیں جاندا او مینوں جان لوے۔ مینوں عبید اللہ بن زیاد آکھیا جاندا ہے، میرا تانوں پتہ ہے تلوار دی کاٹ بڑی تیز ہے، میرا ظلم و ستم مشہور ہے، میں جابر بھی ہوں اور میں قاتل بھی ہوں، میرے اندر ساریاں برائیاں نے، اس واسطے خبردار کوئی مسلم بن عقیل نو اپنے گھر ٹھہرن نو جگہ نہ دے، جدے گھر مینوں پتہ لگ گیا وہ مینوں حوالے کر دیتا جاوے، مینوں پتہ لگا فلاں دے گھر او دا گھر مسمار کر دیتا جائے گا، بیوی ذبح کر دیتی جائے گی، بچے ذبح کر دیتے جان گے، تباہی مسلط کر دیتی جائے گی۔ مسلمان بھائیو، ہانی محب اہل بیت انہاں نہیں دسیا مسلم میرے گھر، مسلم بن عقیل دا پتہ لگ گیا، انہوں پتہ لگ گیا کہ مسلم بن عقیل ہانی دے گھر نے جاسوس ماکل آیا، انہیں جا کے دسیا ابن زیاد وہ ہانی بن عروہ دے گھر آرام کر دینی پے، جدوں انہیں سپاہی بھیجے نے ہانی نو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جدوں آپ نے ویکھیا ہانی گرفتار ہو گئے نے، وہ کلا شیر باہر نکلیا، امام مسلم نے تلوار نیام چو باہر کٹ
لئی فرمایا اے کوفے والیو پہلے میرے نال بیعتاں کر رہے سو اج بیعتاں توڑ رہے ہو اج بیعتاں کرن والا کوئی میرے امام دے قریب نہیں آ رہا میرے امام دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے نے آنسو اس واسطے نہیں آئے میرے نال ظلم ہوئے گا مینوں ماریا جائے گا ستم کیتا جائے گا ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے جان گے اس واسطے اکھاں چ آنسو آئے نے میں تے حسین نو خط لکھ دیتا ہے حضور حالات ٹھیک نے آ جاؤ میرے آقا حسین نو خط لکھ دیتا گیا ہے حضور حالات سازگار نے تسی تشریف لے آؤ لوگ تہاڈا ویٹ اور انتظار کر رہے نے حضرت امام مسلم تلوار نیام چو باہر کڈی لوکاں نو خیرت دتی فرمایا کوفے والیو میرے نال بیعتاں کر کے ہن تسی بیعتاں توڑ دیو پے ظلم و ستم دے پہاڑ میرے تے گرانا چاہندے ہو فرمایا میں لکھن والا نہیں میں ضمیر فروش نہیں میں بکن والا نہیں میں نانے مصطفیٰ دی رحمت دی چادر اور بابے علی دی شجاعت دی چادر انہوں داغ لان واسطے تیار نہیں بڑی جرت بہادری دی آپ نے بات گلیاں بازاراں میں ارشاد فرمائی ادھر ہانی گرفتار ہو گئے عبید اللہ بن زیاد نے کیا ہانی تو میرا کل اعلان نہیں سی سنیا آپ نے فرمایا سنیا سی پھر تو مسلم بن عقیل نو میرے حوالے کیوں نہ کیتا حوالے کیوں نہیں کیتا ہانی کہنے لگے اس واسطے کہ تو گستاخ اہل بیت ہے میں محب اہل بیت میں اس واسطے نہیں کیتا ہانی وہ سوال کرتا رہا ہانی جواب دیندے رہے جدوں اس بے ایمان نو غصہ آیا اس نے اپنا تلوار زور نال آپ دے سر انور تے ماری جلاد نو حکم دیتا کہ اس دا سر تن جدا کر دیو پہلا اس دن دا شہید حضرت ہانی بن عروہ نے رحمت اللہ تعالی علیہ ہانی تیری قبر تے اللہ لا تعداد رحمتاں دا نزول فرمائے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دا سناٹا ہویا سارے بیعتاں توڑ کے کوئی نال نہیں تینے باپ بیٹا گلیاں بازاراں دے اندر چکر لگا رہے نے سارے دروازے بند کر دیتے گئے نے وہ بیعتاں کرن والے اندر چھپ گئے نے کوئی باہر نکل کے پتہ لین والا نہیں کوئی پانی پلان والا نہیں کوئی کھانا دین والا نہیں کوئی بچیاں نال پیار کرن والا نہیں کوئی مسافر گلیاں دے اندر نے کوئی باہر نکل کے خیریت دریافت کرن والا نہیں رات دا سناٹا ہے قاضی شرح باہر نکلیا بڈھا بابا بزرگ ضعیف دروازہ کھولیا باہر نکلیا پوچھیا کون ہو جوانو ایس ویلے گلیاں چکر لان والے انہاں آکھیا بابا اج سانو رہن نو تھان دے دے قیامت والے دن تینو جنت تھان دیتا جائے گا اج شہزادیاں نو جگہ دے دے کل قیامت نو تیرے تے احسان کیتے جان گے تینو حوض کوثر دے جام دیتے جان گے اج میرے ننھیاں بچیاں نو پین نو پانی دے دے انہاں نو رہن نو جگہ دے دے صبح اٹھن گے کھانا دے دے دروازہ کھولیا گیا قاضی شرح دے اندر گھر وچ انہیں آکھیا آ جاؤ انہوں نہیں پتا اندر آن والے کون ہیں جدوں اندر گئے نے دیا جلدا ہے بیا جدوں قاضی شرح نے دھیان ماریا اے تے وہی مسلم بن عقیل شہزادہ اندر آیا ہے پیر چومن لگ پیا کہنے لگا جی آیا نو میری جان جاندی ہے جائے لیکن میں تے تانوں گھر رکھ کے فخر کرنا وا پیا انہیں پانی گرم کیتا ہے رات دا سناٹا ہے ننھیاں شہزادیاں دے پیر توتے نے بچیاں نو اٹھ کے کھانا پکوا کے کھلایا ہے بچیاں نو پانی دیتا ہے بچیاں نو گودی وچ لیا ہے پیار کیتا ہے قاضی شرح دی گودی وچ ننھیاں بچیاں نو نیند آ گئی تے حضرت امام مسلم فرمان لگے اے قاضی شرح قاضی جی کل پتہ نہیں میرے نال کی حادثہ پیش آ جاوے میرے ننھیاں بچیاں نو سنبھال کے رکھی انہاں نو ماری نہ انہاں نو ابن زیاد دے حوالے نہ کری انہاں نو جھڑکی نہ ہو انہاں دا باپ انہاں تو دور ہوئے گا انہاں دی ماں انہاں تو دور ہوئے گی انہاں بچیاں نو ستائی نہ ہو سکے انہاں نو نظرانہ پیش کر کے مدینہ منورہ دے راہ تے پا دئی انہاں شہزادیاں نال قاضی شرح پیار کیتا ہے حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ فجر دی نماز مسجد وچ جا کے پڑھی ہے پھر واپس تشریف لے آئے نے میرے آقا حسین دا ویر جدوں واپس آیا مسلمان بھائیو سارا دن کوئی کھلان والا کوئی نہیں پلان والا کوئی نہیں اپنی تلاوت قرآن کر کے گزارا کر دینے پہ اللہ اللہ کر کے گزارا کر دینے پہ پھر رات
رات پہ گئی ہے، سناٹا تاری ہو گیا ہے، ہر پاسے ہو دا عالم چھا گیا ہے۔ پھر وہ ویلا آیا جدوں رات آپ کوئی گھر تلاش کر دینے پہ گھر ملیا کوئی نہیں، اچانک ایک توہ نامی بی بی انہیں دروازہ کھولیا، آپ نے فرمایا اے بی بی مینوں اندر آ لین دے، مینوں سستا لین دے، سارے دن دا تھک گیا وا، مقابلے کی دینے اج مقابلہ پھر پتہ نہیں صبح کدے نال ہوے، اج مینوں آرام کر لین دے، کل قیامت نو تینوں بھی آرام دا موقع دتا جائے گا، اج بی بی کر ٹھہر لین دے، تینوں جنت وچ کر دتا جائے گا۔ اس بی بی کرما والی بڈھی اما دروازہ کھولے آئے، رات دا سناٹا ہے، او دا پتر گھر آیا ہے، او یزید دا چیلا ہے، عبید اللہ بن زیاد دی نوکری کرنے والا ہے، جدوں گھر آیا انہیں ویکھیا امام مسلم بن عقیل میرے گھر نے، ہن ماں بھی خوش تے بیٹا بھی خوش۔ ماں کیوں خوش ہے کہ میں انہاں دی خدمت کر رہی ہوں، بیٹا اس واسطے خوش ہے کہ میں انہاں نو قید کرا کے انعام لواں۔ ماں ہور وجہ تو خوش ہے، بیٹا ہور وجہ تو خوش ہے، لیکن دونوں باپ ماں بیٹا خوش نے۔ مسلمان بھائیو، بیٹا باہر نکلیا، صبح جا کے انہیں بیت اللہ بن زیاد دے آفس میں جا کے گورنر ہاؤس کے اندر جا کے دسیا کہ جدی تلاش تسی کر دے ہو پہ وہ مہمان تے میرا بنیا ہوا ہے، میری اما جی نے اس نے سنبھالیا ہے۔ انہیں آخیا میں تیری اما نو آکھنا کچھ نہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کہنے لگا کیوں؟ اس واسطے کہ تم میرا نوکر ہے، میرا جاسوس ہے، تیرے کرو میں مسلم بن عقیل ملے نے، میں تینوں کچھ نہیں آکھنا۔ انہیں 150 بندے دا دستہ محمد بن شیس وہ دی قیادت وچ کر لیا، محمد بن اشعث وہ دی قیادت وچ بھیجیا، ادھر حیدری شیر، ادھر 150 یزیدی فوج دے سپاہی۔ پتہ لگا فوجیاں نے گھیرا پا لیا ہے، آوازاں آن لگ پئیاں، تو کہنے لگی مسلم شہزادے پتہ ہے کی مسئلہ ہے؟ اما جی دسو کی مسئلہ ہے؟ کہنے لگی ہیں شہزادے فوج نے آ کے میرے گھر نو گھیرا پا لیا ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اما جی پریشان نہ ہویا جے، اما جی گھبرایا جے نا، میں انہاں نال ڈٹ کے مقابلہ کراں گا۔ آپ نے نیام چو تلوار بار کٹ لئی اور مقابلے واسطے آ گئے۔ اکو کلا شیر علی دا اتے دشمن کھبے سجے، اکو کلا شیر علی دا اتے دشمن کھبے سجے۔ میرے آقا حسین دا بھائی کلا ہے، ادھر 150 مقابلہ کرنے والے۔ بڑا مختصر کرنا چاہنا میں اس بات نو، جدو مقابلہ ہوندا ہے پیا، مقابلہ ہو رہا ہے، آپ نے 150 دے 150 نو واسطے جہنم کیتا ہے، انہاں نو واسطے جہنم کیتا ہے۔ کیس پہ اشس رہ گیا کلا، وہ پھر دوڑیا ابن زیاد کول گیا، جا کے کہنے لگا سارے مارے گئے۔ وہ علی دا شیر اس گھر دا جڑا بچہ بھی ویکھو گے انہوں شجاعت والا پاؤ گے، انہوں شیر خدا پاؤ گے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ 500 دا دستہ پھر آیا، پھر مقابلہ کیتا گیا، او دے وچوں 400 نو علی دے لال نے واسطے جہنم کیتا ہے۔ 150 او پا لو، 400 اے پا لو، 550 یزیدی فوج نو واسطے جہنم کیتا ہے۔ میرے امام نے ڈٹ کے مقابلہ کیتا ہے۔ بالآخر عصر دا ٹائم ہو گیا، صبح دے لڑدے نے پے، عصر دا ٹائم آ گیا ہے۔ آپ نے حوصلہ اندر ختم نہیں ہویا، پیاس لگ گئی ہے، آپ کلے رہ گئے، آپ دے زخم آ گئے نے۔ کیس محمد بن اشس کہنے لگا ہن کلے کلے مقابلہ نہ کرے آجے، یک بار کی حملہ کر دے ہو۔ میرے امام تے سجیوں بھی تیر آ گئے، کھبیوں بھی تیر آ گئے، اگوں بھی تیر آ گئے، ہر پاسیوں تیران دا میہ پہ گیا ہے۔ اکو اکلا شیر علی دا اتے دشمن کھبے سجے۔ میرے آقا تے جدوں حملہ کیتا گیا ہے، امام مسلم زمین تے تشریف لے آئے نے، تو آپ پانی لے کے اگے ودیاں، اے بیٹا مسلم پانی پی لو، شہزادہ پانی پی لو۔ آپ نے وہ مٹی دا پیالو جدوں منہ دے نال لایا ہے، ایک بے ایمان اگے ودیا ہے، انہیں تلوار دا وار کیتا ہے۔ میرے آقا امام مسلم دا اوپر والا ہونٹ کٹیا گیا ہے، سارا پیالہ خون آلود ہو گیا۔ مسلمان بھائیو، آپ نو گرفتار
گرفتار کر لیا گیا، بیڑیاں پا لیا گئیاں، زنجیراں میں جکڑ لیا گیا، لے کے عبید اللہ بن زیاد کل گئے، انہیں حکم دیتا ہے بالکل مختصر کرنا وا، انہیں حکم دیتا ہے انہاں نو گورنر ہاؤس دی چھت لے جاؤ، چھت لے گئے، اس جلاد نے زلفاں تو پکڑیا ہے، جدوں تلوار مارن لگا فرمایا او اعلان دیا حکومتاں دے اصول ہوندے نے جدوں کسے نو سزائے موت دتی جاوے ادوں کوئی آخری گل پوچھ لئی جاندی ہے، انہیں آکھیا دسو مسلم کیڑی تہاڈی آخری گل ہے؟ فرمایا میری پہلی گل ہے میں حسین نو خط لکھ بیٹھا وا، حسین حالات ٹھیک نے آ جاؤ، ہن خبردار میری گل پوری کرنی آ، حسین نو قاصد بھیج کے یا رکا بیچ کے کہہ دئی حسین حالات بدل گئے نے تسی کوفے نہ آیا جے، تے دوجی گل اے وے میرے دو ننے شہزادے مینوں پتہ نہیں اس ویلے کیڑی حال دے اندر نے، کیڑی کیفیت دے اندر نے، وہ اس ویلے باپ تو دور نہیں، ماں تو دور نہیں، بہن تو دور نہیں، مدینہ تو دور نہیں، اپنے گھر تو دور نہیں، انہاں نوں نلا دھلا کے صاف کپڑے پہنا کے پانی گرم کر کے انہاں دے پیراں تے ورم پیائی، انہاں دے پیر دھو کے انہاں نوں مدینہ شریف دی راہ تے پا دئی، وہ آپے ڈگدے ٹہندے کرلاندے روندے انہاں نے شہزادے مدینہ پہنچ جان گے، آ میریاں گلاں پوریاں کر دیں، ہن ظلم دی تلوار اٹھی ہے، سر تن نالوں جدا ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سر انور گورنر ہاؤس دی چھت اتے اور آپ دا جسم انور تھلے سر بازار بے گورو کفن پیا ہویا ہے۔ امام مسلم بن عقیل دے شہادت دی خبر جنگل دی اگ دی طرح پورے علاقے وچ پھیل گئی، قاضی شرح دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے جنہاں دے گھر شہزادے آرام کردے سن پے، قاضی صاحب گھر آئے، دوواں شہزادیاں نو اٹھا کے گودی وچ بٹھایا، پیار کیتا، قاضی صاحب دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے، شہزادے کہن لگے قاضی جی کنے دن ہو گئے نے اسی تواڈے گھر آرام کرنے آ پے، قاضی جی اج گودی وچ پا کے خلاف معمول بڑا پیار کر دے ہو پے، اج کی وجہ ہے؟ قاضی دیاں چیخاں نکل گئیاں، قاضی شرح فرمان لگے بچیو کیڑے منہ نال میں عرض کراں تواڈے ابو شہید ہو گئے نے، بچیو تسی یتیم ہو گئے ہو۔ بچیاں نے گل سنی، بچیاں دیاں ہچکیاں بند گئیاں، بچے اچھی اچھی رون لگ پے، بڑا ویر کہن لگا وے ندیاں ویرا شہزادیا اچھی آواز نہ کڈی، ابن زیاد دے سپاہی سانو تلاش کر دینے پے، اس واسطے آواز اچھی نہ کڈی، وے ویرا آرام نہ رول ہے، آہستہ رول ہے، تیری آواز قاضی دے گھروں باہر نہ جاوے۔ رات دا سناٹا ہویا تے قاضی صاحب نو بچے کہن لگے قاضی جی ہن سانو مدینہ شریف کون پہنچائے گا؟ قاضی جی سانو گودی کون لٹائے گا؟ قاضی جی سانو سینے کون لائے گا؟ قاضی جی سانو چیزاں لیا کے کون دے گا؟ قاضی جی سانو کھانا کون کھلائے گا؟ ابو جی ابو جی ابو جی صداواں بلند کر رہے نے، پھر ننا شہزادہ چپ ہو گیا ہے، ہوش آیا تے بڑا بیٹا کہن لگا شہزادیا چلو سفر شروع کریے۔ قاضی شرح نے 50 درہم نذرانہ پیش کیتا، اپنے بیٹے اسد نو بلایا، فرمان لگا بیٹا اسد جی ابا جی حکم ہوئے، فرمایا شہزادیاں نو نہ لے جاؤ، اج کوفے دے فلان دروازے تو قافلہ مدینہ شریف جان والا ہے، انہاں شہزادیاں نو قافلے دے نال ملا دیو۔ او شہزادہ نال لے کے گیا، تھوڑی جی کھانا نال بنیا گیا، نذرانہ دتا گیا، شہزادے غماں دے مارے جدوں دروازے تے پہنچے قافلہ نکل چکیا ہے، اگر دو غبار نظر آ رہی ہے، شہزادیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، اے بھائی اسد اسی ہن مدینہ شریف کیویں جاواں گے؟
اپنی امی جان نو جا کے ابو دا حال کیویں دساں گے، اپنی بہن کول کیویں جاواں گے، نانا مصطفیٰ دے مزار تے کیویں جاواں گے؟ وہ بسد کہن لگا شہزادیو میں ہن اتنا ہی کر سکنا وا، تسی او گرد و غبار نظر آ رہی ہے، چلے جاؤ۔ شہزادے دوڑے، گما دے مارے کی دوڑ دے، گما دے مارے کنا کو دوڑ دے، چھوٹا ٹکدا ہے بڑا سہارا دیندا ہے، بڑا بھائی گردا ہے چھوٹا سہارا دیندا ہے۔ ننا شہزادہ کہن لگا بھائی جان 2 منٹ رک جائیے، کتے سستا لئیے، آرام کر لئیے، میں تھک گیا ماں۔ بھائی جان تھوڑی دیر آرام کر لئیے، میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں۔ اوے ماں دی گودی وچ لیٹ گئے آرام کرن والے شہزادے اج گلیاں وچ رول دینے پے، اج بازاراں وچ رول دینے پے۔ تقدیر کہہ رہی ہے تسی مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکدے، تسی بڑے خوش ہو اسی مدینے دی راہ تے پہ گئے ہاں، لیکن میں انہاں گلیاں وچ تواڈے لاشے رلانے نے، اسے تب دی ریت اُتے تواڈے لاشے پئے ہونے نے۔ حضرت امام دے شہزادے جدوں ننے شہزادے عرض کیتی ہے، بڑا شہزادہ کہن لگا وے ویر آ جاؤ، تھوڑا ٹر لئیے، تھوڑا دوڑ لئیے، کوفے دے در و دیوار چو باہر نکل جائیے، کتے کو عبید اللہ دا سپاہی آ کے پکڑ نہ لوے۔ شہزادے دوڑ دینے پہ اچانک ایک ہاتھ کے ودیا بڑے شہزادے دے کندھے اتے آیا۔ جدوں شہزادے نے پیچھے دھیان مارے سپاہی، شہزادے دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے، فرمان لگے سپاہیا سانو تنگ نہ کری، سانو ماری نہ، سانو چٹکی نہ، اسی مسافر ہوں۔ انہاں آکھیا تسی کون ہو؟ شہزادے جواب دین لگے، کہن لگے او سپاہیا ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں پہ کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ وے سانو ستائی نہ، سانو چڑکی نہ، سانو ماری نہ۔ انہیں آکھیا ماردا نہیں، تینوں عبید اللہ بن زیاد کول کھڑنا ہے۔ جدوں ابن زیاد دا نام سنیا ہے بچیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، بچیاں دیاں آئی نکل گئیاں، کہن لگے وے سانو او دے کول نہ لے کے جائیں، سانو عبید اللہ بن زیاد کول نہ لے کے جائیں۔ ہن بڑا چھوٹے وال ویندا ہے، چھوٹا بڑے وال ویندا ہے، بڑا کہن لگا جے اگر ضرور لے کے جانا ہی سانو اس گلیے لے کے جائیں جس سے ساڈے ابو دا جسم پیا ہویا ہے، اسی ابو نال پیار کرنا چاہنے ہاں۔ اس سپاہی نے انہاں دوواں شہزادیاں نو پکڑیا، لے کے عبید اللہ بن زیاد دے دربار وال جاندا ہے پیا، اس تے گورنر ہاؤس وال جاندا ہے پیا۔ رستے وچ شہزادے روندے جا رہے نے، باپ دیاں یاداں آ رہیاں نے، بڑا چھوٹے نال گلاں کر رہے، چھوٹا بڑے نال گلاں کردا ہے۔ گلاں کس دیاں کر رہے نے؟ مدینہ شریف دیاں گلاں کر رہے نے، اپنے باپ دیاں گلاں کر رہے نے، ظلم و ستم دیاں۔ تے کہن لگے سپاہی نو سپاہیا جو دل کرتا ہے کر لو، ہمارے سر کٹ سکتے ہیں لیکن یزید کے آگے جھک نہیں سکتے۔ یہ وہ ننھے شیروں کی للکار تھی جو کوفہ کے در و دیوار نے سنی، اور قیامت کے دن وہ اینٹیں گواہی دیں گی کہ ننھے شیروں نے بھی عبید اللہ بن زیاد کو للکارا تھا۔ دونوں شہزادے جا رہے نے، عورتاں نو، بڈھیاں نو، بچیاں نو پتہ لگ گیا کہ ننھے شہزادے قید ہو گئے نے۔ قاضی شریح نو بھی پتہ لگ گیا، قاضی شریح بھی بہت پریشان ہوئے۔ جنہاں نو پتہ لگا جڑا محب اہل بیت سی نعمان بن بشیر جنہاں نو قید کیتا گئے، وہ بھی پریشان ہوئے۔ وہ عورتاں، وہ مرد جڑے آوندیاں ویندے سن پے، تے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے گلیاں وچ، عورتاں چھتاں اُتے، سارے منظر ویندے نے پے۔ تے جدوں شہزادے جا رہے نا، ایک بھرا اپنی بہن نو، ایک بہن اپنے چھوٹے بھائی نو جدوں پیار کر دی ہے نا بھائی، تے شہزادیاں دا دھیان پیا، تے پھر بہن یاد آ گئی، ماں دی گودی یاد آ گئی۔ جدوں ویکھیا ننھیاں بچیاں نو ماما نے اپنی گودیاں وچ اٹھا
آیا ہے انہاں دے باپ کول نے، انہاں دیا ماما کول نے، انہاں دیا بہناں کول نے، تے فرمان لگے چھوٹا ویر کہن لگا بھائی ساڈا ابو تے قیامت تک جدائی پا گیا ہے، ساڈی اماں پتہ نہیں کس حال وچ، اے ماما خوش نصیب نے جنہ دیا گودیاں وچ انہاں دے بیٹے نے، اے بھرا خوش نصیب نے جڑیاں اپنیاں بہناں دے کول نے۔ لیکن سپاہی نو بار بار وہ بچے کہہ رہے نے سانو باپ دے لاشے کو لے جا، سانو اپنے باپ دے جسم انور کو لے جا۔ ہائے ہائے ہائے، جذبات ساتھ چھڑ جاندے نے، الفاظ ساتھ نہیں دیندے، یہ بات ہی ایسی ہوتی ہے، یہ واقعہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ مسلمان بھائیو، امام علی مقام دے تو میں شہزادے جدوں سپاہی نال لے کے جانا ہے پیا، عورتاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، بچے بھی رون لگ پے، ننیاں بچیاں بھی رو رہیاں نے۔ اپنیاں ویراں نو یاد کرو، اپنیاں ننیاں بہناں نو یاد کرو، اپنیاں ماواں دی گودی نو یاد کرو۔ او شہزادیاں دیاں حال ہوندا ہے پیا، جدوں ایک چوک آیا، جدوں چوک آیا اوتھے رش ویکھیا، سپاہی نو کہن لگے ایتھے رش کادا ہے؟ انہیں آکھیا تواڈے ابو دا لاشا پیا ہویا ہے، او جسم انور اوتھے وے تواڈے ابو دا۔ دوواں شہزادیاں نا سنیا، ایک وری اندر خوشی ہوئی، مینوں اسی باپ کول جا رہے ہاں۔ پھر جدوں باپ نظر آیا کوئی سر انور نظر نہیں آ رہا، صرف لاشا نظر آ رہا ہے، جسم نظر آ رہا ہے، سر نظر نہیں آ رہا۔ شہزادے اپنے باپ دی چھاتی تے لیٹ گئے نے، جسم تے لیٹ گئے نے، وہ اپنے ننیاں بچیاں نو سینے تے لٹا کے تھکاوٹ اتارن والے ہو، گھروں کر تھک کے جاندے ہو، بچہ سینے لگ جائے، بچی سینے لگ جائے، ساریاں تھکان اتر جاندی ہے، ساریاں پریشانیاں مٹ جاندیاں نے۔ لیکن شہزادیاں کولوں پوچھو جنہاں دا باپ قیامت تک جدائی پا گیا ہے، میرے آقا دے لال دوویں سینے دے لیٹے ہوئے نے، تے ایک شور بلند ہوندا ہے، اوے سپاہی آؤ انہاں نو کہہ دے میرے ابو دا سر دے دیو، میرے ابو دا سر دے دیو، میرے ابو دا سر دے دیو۔ اسی اپنے باپ نال اونج پیار کر لئیے جویں ساڈا باپ ساڈے نال پیار کردا سی، اسی اج زلفاں سنوار لئیے جویں ساڈا باپ ساڈیاں سنواردا سی، اج باپ دے بوسے لے لئیے جویں ساڈا باپ ساڈے بوسے لیندا سی۔ لیکن سنی نہیں جا رہی، عمل نہیں کیتا جا رہا، او شالا کوئی پردیسی نہ تھیوے اتے ککھ جنہ تھی بارے۔ میرے آقا دے دوویں شہزادے شور مچا رہے نے، چھوٹا بڑے نو بار بار کہہ رہا ہے اے شہزادے آؤ میرے ویر آؤ، انہاں نو کہہ دے لاشا دے دیو، سر انور دے دیو، اج باپ نال پیار کر لئیے۔ لاشے تے لیٹے ہوئے نے، عرض و مروز کر دینے اے نانا جان اے تواڈا کلمہ پڑھن والے، انہاں ویکھو ساڈے ابو دا کی حال کیتا ہے، اے سر بھی نہیں دے رہے۔ پھر آندے نے ابو جی ابو جی ابو جی کدے سہارے چھڑ کے ٹر گئے ہو، ساڈی ماں دور ہے، تسی جدائی دے گئے ہو، مدینہ شریف دور ہے، رشتہ دار دور نے، ایتھے ہر پاسے تلواراں نظر آ رہی نے۔ ابو جی سانو مدینہ شریف کون پہنچائے گا؟ ابو جی سانو کھانا کون کھلائے گا؟ ابو جی سانو پانی کون پلائے گا؟ ابو جی کل دا کچھ نہیں کھادا، کل دا کچھ نہیں پیتا، ابو جی کسے پانی پوچھیا نہیں، کسے کھان واسطے نوالا نہیں دیتا۔ ابو جی سپاہی اگے ودیا، میرے آقا امام مسلم بن عقیل دے شہزادیاں نو پکڑیا، عبید اللہ بن زیاد دے سامنے پیش کیتا۔ شہزادیاں جدو ابن زیاد نو ویکھیا چیخاں نکل گئیاں، فرمان لگے ابن زیاد سانو ماری نہ، سانو ستائی نہ، سانو چڑکی نہ۔ عبید اللہ بن زیاد نے کیا انہاں نو جیل وچ بند کر دیو، اونا چر جنہ چر یزید دا کوئی انہاں دے بارے حکم نامہ جاری نہ ہو جائے۔ جدوں جیل وچ بند کیتا گیا، بہت مختصر کرنا، جیل وچ بند کیتا گیا، جدوں قید کر دیتا گیا، دروگا مشکور نامی محب اہل بیت رات دا ٹائم آیا، اور کمرہ کھولیا،
اندر گیا، جا کے شہزادیاں دے پیراں نوں بوسا دیتا، شہزادیاں نال پیار کیتا، شہزادیاں نوں نذرانہ پیش کیتا، دروازہ کھول کے بچیاں نوں باہر لے آندا، پھر کوفے دیاں گلیاں وچوں پھرا کے ایک نشانی دیتی کہ فلاں دروازے تے چلے جاؤ، اوتھے میرا بھائی کوتوالے شہر ہے، اس نوں جا کے نشانی دے دیو، حالات دس دیو، وہ تانوں خریت نہ مدینہ منورہ دے راہ تے پا دے گا۔ شہزادیاں سمجھیا شاید اسی ہن نانا جان دے روزہ انور تے پہنچ جاں گے، ہن اسی مدینہ شریف چلے جاواں گے۔ جدوں اس نے کول گئے، جا کے ساری گل دسی، نشانی پیش کیتی، انہیں مدینہ شریف دے راہ تے پاتا۔ رات دا ٹائم، شہزادیاں نوں کوئی پتہ نہیں سجے جانا ہے، کھبے جانا ہے، چڑھدے جانا ہے، لیندے جانا ہے، دکھن جانا ہے، پہاڑ جانا ہے، کہڑے پاسے جانا ہے، شہزادیاں نوں کوئی علم نہیں۔ شہزادے چل پے، رات دی تاریکی، ہو دا عالم، سناٹا چھائے، مختلف جانوراں دیاں بولیاں کناں وچ پے رہیاں نے۔ دوویں شہزادے چل دے سمجھیا اسی کوفہ دے درو دیوار تو بہت دور جا چکے ہیں۔ سفیر دا سفیدہ نمودار ہویا، ویکھیا اسی اونا قرب و جوار وچ ہی چکر لانے پے۔ شہزادے تھک گئے، پیراں ورم پہ گیا، پیپ نکلن لگ پئی، خون جاری ہو گیا۔ تے چھوٹا کہنے لگا بھائی میں تھک گیا، کسی جگہ تے بہ جائیے۔ دو روایتاں نے، یا پہاڑ سی اوتھے بیٹھے چھپ کے غار اندر، تے یا کھجور دا مڈ اتنا بڑا سی او دے کول ہو کے بہ گئے۔ کھجور دا مڈ بیٹھ گئے، کولوں ایک ندی جتوں لوگ پانی بھردے نے، اوتھے دوویں شہزادے بیٹھے نے۔ بڑا چھوٹے نو دباندا ہے پیا، بڑا خود بھی تھکیا ہے، بڑے نو کون دبائے، چھوٹے نال پیار کردا پیا۔ بڑا شہزادہ ننے نو گودی وچ پا کے ماں دی گودی دی رونق دیندا ہے پیا۔ امام علی مقام دے دوویں شہزادے ایک دوجے نال پیار کردے نے پہ، بڑا چھوٹے نوں لوریاں دیندا ہے پیا، آندا سو جا سو جا میرے دکھیا ویرا، سو جا سو جا سو جا دیاں آوازاں بلند کردے نے پے۔ ایک نوکرانی پانی بھرن واسطے آئی ہے، ایک کنیز آئی ہے، ایک باندی آئی ہے، انہیں پانی دا گھڑا بھریا ہے۔ پھر انہیں آواز سنی ہے، بڑی درد بھری آواز آ رہی ہے، بڑی سریلی آواز آ رہی ہے، بڑی دل تے اثر کرنے والی آواز آ رہی ہے۔ وہ بی بی تلاش کر دیے بھائی، لیکن آواز دین والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آواز آ رہی ہے، سو جا میرے دکھیا ویرا، سو جا۔ وہ شہزادے آواز دیندے نے پے، ننے ویر نو سلا رہے نے۔ اے بی بی نے تلاش کیتا، وہ کھجور دے کول گئی یا پہاڑ کول گئی، انہیں ویکھیا دو ننے شہزادے نے، چڑھ نالوں سونے چہرے نے۔ وہ کسے ماں دی گودی دی رونق نے، کسے باپ دی کمر دا سہارا نے، کسے بہن دے ویر نے، کسے ماں دی گودی دی رونق۔ دو ننے شہزادے، ایک سلاندا ہے بیا، دوجا سوندا ہے بیا۔ بی بی کول گئی ہے، بچے ڈر گئے، بی بی سانو ماری نا، بی بی سانو ستائی نا، بی بی سانو چڑکی نا، ساڈے نال پیار کریں گی رب راضی ہوے گا، سانو تکلیف دیویں گی رب ناراض ہو جائے گا۔ اج ساڈے نال پیار کر، کل قیامت نو صلہ دتا جائے گا۔ دوویں شہزادے عرض و معروض کر دینے پہ، بی بی نے شہزادے دے پیر پھڑ لے، کہن لگی بچیو گھبراؤ نہیں، میں تہاڈے گھر دی نکرانی ہاں، میں محب اہل بیت ہاں، میں مسلم دی نکرانی ہاں، میں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت گزار ہاں، میں تہاڈے گھرانے نال پیار کرن والی ہاں۔ انہیں پانی اوتھے چھڈیا، ایک شہزادے نو ایک انگلی لایا، چھوٹے شہزادے نے اٹھایا۔ ننا شہزادہ کہنے لگا بی بی اللہ تینوں خوشیاں دے وے، اج بڑی دیر بعد ماں دی گودی دا مزہ آیا۔ اج بڑی دیر بعد ماں دی گودی دا لطف آیا ہے،
اج بڑی دیر بعد او ماں دی گودی دا مزہ آیا ہے، اللہ تینوں خوش رکھے، لے کے جا رہی ہے شہزادیاں نو، اپنے گھر داخل ہوئی ہے، مالکہ نو کہن لگی، مالکہ بھی محب اہل بیت ہے، کہن لگی نہیں مالکہ خوش ہو جاؤ، چمنستان محمدی دیاں دو کلیاں لے کے آئیاں، شہزادیاں نو مالکہ پوچھن لگی شہزادیو تسی کون ہو؟ جواب دین لگے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ مالکہ نو پتہ لگ گیا ہے مسلم دے شہزادے نے جنہ واسطے عبید اللہ بن زیاد نے انعام مقرر کیتے نے، اے شہزادیاں نو تلاش کرنے واسطے لوگ مارے مارے پھر دینے پہ، مال ملے گا، دولت ملے گی، دنیا دا مال و متاع ملے گا۔ اس سے مالکہ دا خامد حارث وہ بھی انہاں بچیاں دی تلاش وچ مارا مارا پھر دائے پیا۔ کار دی مالکہ نے پانی گرم کر کے بچیاں دے پیراں نو ٹکور کیتی، مرم پٹی کیتی، بچیاں نال پیار کیتا، کپڑے ہور پہنائے، بچیاں نو غسل دتا گیا، بچیاں دی دبایا گیا، بچیاں نال پیار کیتا گیا، گودی وچ پایا، بڑا شہزادہ آندا ہے ماں مزہ آگے، چھوٹا شہزادہ آندا ہے بھائی مزہ آگے، اج ماں دی گودی دی رونق، اج ماں دی گودی دا مزہ جو ماں کو ملتا سی وہ بڑی دیر بعد اج ایتھے نصیب ہویا ہے، بھائی تینوں رستے وچ نصیب ہویا، مینوں گھر آ کے نصیب ہویا۔ دوویں شہزادے ایک دوجے دیاں گلیاں وچ باواں پا کے تھکاوٹ پیار کردے نے پئے، پتہ نہیں کیڑا وقت آ جائے بھائی، پتہ نہیں کیڑا ویلا آ جائے، کیڑے حالات تو دوچار ہونا پوے، اج جی بھر کے دوویں بھائی پیار کر لئی، دوویں شہزادے پیار کر دینے پہ۔ کھانا پکایا گیا، بچیاں نو مالکہ نے خود اپنے ہتھاں نال کھانا کھلایا، نکرانی پیراں نو بوسے دے رہی ہے، رات دا سناٹا ہویا، کمرے دے اندر سلا دیتا گیا، بڑیاں دناں دی بچیاں دی تھکاوٹ، کمرے ستے نے، ستے خامد حارث اس مالکہ دا گھر آیا، کہن لگا آوندا ہی کہن لگا اج ویکھو مسلم دے بچیاں دا انعام کنوں لبدا ہے، کون انہاں نو تلاش کردا ہے۔ جدوں مالکہ گل سنی پیراں تھلیوں زمین نکل گئی، کہن لگی وے حارث خامد میرے تینوں شرم نہیں آوندی؟ انہاں شہزادیاں دے بارے چ گل کردیاں انہیں آکھیا چپ کر، میرے سامنے تقریر نہ کر، میرے سامنے واز نہ کر، میرے سامنے گفتگو نہ کر، انعام لینا ہے، میں کھانا دے، میں انہاں نو تلاش کرنے واسطے نکلنا ہے۔ مالکہ بھی ڈر گئی، نکرانی بھی ڈر گئی، کھانا پکایا گیا، وہ دوویں ننے شہزادے، باپ خواب وچ نظر آیا، باپ دی تصویر نظر آئی، چھوٹا بیٹا چیخ مار کے اٹھیا، جدوں چیخ دی آواز سنی پائی دیاں گلیاں وچ پاواں پا لیاں، کہن لگے ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی دیاں صداواں بلند کر دینے پہ۔ وہ حارث کہن لگا میرے گھروں آواز آ رہی ہے، مالکہ کہن لگی بے حارث نہ اٹھی، تیرے گھروں آواز نہیں آ رہی، اے پڑوسیاں دے گھروں آواز آ رہی ہوئے گی، ایک تے ہور جگہ دی آواز ہے، تیرے گھر تے آئے ہی کوئی نہیں، میں ماں تے تیری نکرانی ہے، اور تے ساڈے گھر ہے ہی کوئی نہیں، اے آوازاں کسے اور دیاں ہون گیاں۔ انہیں آکھیا نہیں آواز میرے گھروں آ رہی ہے، انہیں تلاش کیتا، دروازہ کھولیا تے شہزادے سامنے رو رہے نے، باپ دی تصویر نو یاد کر کے، باپ دی یاد وچ، باپ دے تصور وچ روندے نے پے، چیخاں نکل گئیاں۔ اس بے ایمان نے اگے ود کے شہزادیاں نو بالاں تو پکڑ لیا ہے، زمین تے سٹیا ہے، او تسی میرے ہی گھر آرام کر دے ہو پے، کنے دن ہو گئے نے میں صبح شام تینوں تلاش کرنا وا، اج میرے گھر ہی آرام کر دے ہو پے۔ دوویں شہزادے کہن لگے وے سانو کیوں مارنا ہے، سانو کیوں سزا دینا ہے، ساڈا قصور کی ہے؟ انہیں دسیا جی تسی مسلم دے شہزادے ہو، میں تانوں ماراں گا، عبید اللہ بن زیاد دا قرب ملے گا، نالے دنیا دا مال و متاع ملے گا، یزید خوش ہو جائے گا۔ وہ بیوی قدماں تے ڈگ پئی، وے حارثہ جان دے یہ چمنستان محمدی دے پھول نہیں، انہاں نو کیوں مارنا ہے بیا، تو مرد ہے تینوں سمجھ نہیں آنی، میں عورت ہوں میریاں اکھاں نال ویکھ، ارے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے، وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے۔
خامدارس ماردا اے بیا مالکہ کہن لگی میریاں نظراں نال ویکھ تینوں پتہ لگ جائے فاطمہ زہرا بھی پریشان نے علی المرتضی پریشان نے تربت مصطفیٰ حرکت وچ او نا حضور و غلمان دیاں چیخاں نکل رہیاں نے عرش بھی کمن لگ پیا ہے تے نہ کر جدوں نے پھر تھپڑ رسید کیتا تھپڑ ماریا چھوٹا ویر زمین تے ڈگا ہے بڑا چھوٹے نو اٹھان واسطے جھکدا اے بیا تے نکرانی کہن لگی مالکہ گھر دی او دی بیوی کہن لگی بے بس کر ارے سید ہیں ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا ارے سید ہیں ارے سید ہیں تماچے نہ لگا قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا لیکن دنیا دے کتے دے کوئی اثر نہیں ہو رہا پھر فرماندیاں نے بے لانتیا بس کر تینوں شرم کیوں نہیں آؤندی خدا تیرا بیڑا کر دے وے نکرانی قدماں تے ڈگی ہے بے حارس آج تو بعد میں تیرے کم کراں گی تیرے کپڑے دھواں گی تیرا خیال رکھاں گی گھر دی صفائی ستھرائی کراں گی بے خدا دا واسطہ اینو جان دے جڑا کلمہ پڑھنا ہے او دا واسطہ ہی جان دے لیکن دنیا دے کتے دے کوئی اثر نہیں ہویا انہیں آکیا یزید دا قریبی بناں گا عبیداللہ بن زیاد دی یاری ملے گی او دی وفاداری تے دوستی ملے گی دنیا دا مال و متاع ملے گا او شہزادی کہن لگی او مالکہ کہن لگی کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں لیکن اس دنیا دے کتے تے کوئی کسی طرح دا اثر نہیں ہو رہا پھر بار بار سزاواں دیندا ہے زلفاں تو پکڑیا کسیڑ کے باہر لے آندا مالکہ بھی نال ٹر پئی نکرانی بھی نال ٹر پئی تلوار نے آر کڈ لئی تے جا کے کنارے دریا دے کنارے پہنچیا جا کے اس نے اپنے ارادے نو پورا کرن دی کوشش کی تھی مالکہ پھر قدماں تے گری نکرانی قدماں تے گری لیکن دنیا دے کتے بندے دے کوئی اثر نہیں ہویا لانتی تے کوئی اثر نہیں ہویا بڑا شہزادہ کہن لگا وے لانتیا جے ضرور سانو مارنا ہی تے مینوں پہلے مار لے مینوں پہلے قتل کر لے شہید کر لے میرے نکے ویر نو میرے تو بعد کری کیوں اس واسطے میں ننے شہزادے دا لاشا رولدا ہویا نہیں ویکھ سکدا تڑپدا ہویا نہیں ویکھ سکدا نکا ویر کہن لگا وے حارثہ دنیا دیا کتیا ظالما جے ضرور سانو مارنا ہی مینوں پہلے مار لے اے میرا بڑا بھائی آ بڑے بھرا پیواں بجا ہوندے نے میں اینوں تڑپدا نہیں ویکھ سکدا پہلے مینوں مار لے انہیں دوواں نوں زلفاں تو پکڑیا اے کائنات حرکت وچ آ گئی ہے حورو غلمان دیاں چیخاں نکل گئیاں نے دریا بھی رو رہے نے سمندر بھی رو رہے نے کائنات دا ذرہ ذرہ لرز گیا ہے اللہ دا عرش بھی کم گیا ہے تربت مصطفیٰ نو حرکت آ گئی ہے سیدہ فاطمہ پریشان نے حضرت علی المرتضی پریشان نے مسلم نکیل دی روح پریشان ہے ستایا جا رہا ہے دمکایا جا رہا ہے انہاں دیاں زلفاں نو پکڑیا گیا تلوار ماری گئی دوواں شہزادیاں نو اکو تلوار دے نال انہیں شہید کر دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے آئی حیدر کی صدا پیارے ہمارے پہنچے ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے آئی حیدر کی صدا پیارے ہمارے پہنچے یہ مرنا نہیں یہ جینا ہے یہ موت نہیں یہ زندگی ہے شہید زندہ ہوتا ہے اللہ حاضری قبول فرمائے وما حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے
آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء کرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ، جنگ بازار، فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے